بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ میرے دوستوں، روزہ فرض کب ہوا؟ میں آج آپ کو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کو خدائے پاک کا حکم سناتے اور تبلیغ کرتے رہے، اور بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام آنے شروع ہوئے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات آنا شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر شاق گزرتی ہے، اس لیے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کو۔ سب سے پہلے عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہوا اور عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی۔ روزے کے اندر شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو ایک دکان کا ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ چنانچہ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان 20 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، جلد نمبر 1 صفحہ 872۔